السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عظمت رضا رضوی نظامی استاد جامعۃ رضا فاطمۃ الزہرا اون صورت گجرات درجہ ثانیہ کی متعلمات طالبات سے مخاطب پنج گنج کا درس دینے جا رہا ہوں۔ میں آپ سے بھی مخاطب کہ آپ اس سبق کو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے، آپ کے صدقے مجھ حقیر کو بھی علم نافع عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آئیے آج کا سبق پڑھتے ہیں۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف۔ لن یبیع لن یبیع لن یبیعوا لن تبیع لن تبیع لن یبیعنا لن تبیع لن تبیع لن تبیعوا لن تبیعی لن تبیع لن تبیعنا لن ابیع لن نبیع۔ پہلے گردان، ٹھیک ہے؟ اب ترجمہ دیکھیے۔ لن یبیع ہرگز نہیں بیچے گا وہ ایک مرد، زمانہ آئندہ میں صیغہ واحد مذکر غائب بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف۔ لن یبیع ہرگز نہیں بیچیں گے وہ دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر غائب بحث بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف۔ لن یبیعوا ہرگز نہیں بیچیں گے وہ سب مرد، زمانہ آئندہ میں صیغہ جمع مذکر غائب بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف۔ کبھی زمانہ اگر کہنا بھول جاؤں تو یاد رکھیے پورے گردان میں زمانہ آئندہ ہے نا، صیغہ واحد مذکر غائب، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، صیغہ جمع مذکر غائب، پھر اس کے بعد تین صیغہ مؤنث غائب کے، اس کے بعد تین صیغہ مذکر حاضر کے، اس کے بعد تین صیغہ مؤنث حاضر کے، اس کے بعد واحد متکلم تثنیہ جمع متکلم، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہر ایک میں آپ ترجمہ لگائیے گا۔ چلیے پھر بھی ایک گردان کی ترجمہ کا کر دیتا ہوں، آپ پورے میں بھی کیجیے گا۔ لن تبیع ہرگز نہیں بیچے گی وہ ایک عورت، زمانہ آئندہ میں صیغہ واحد مؤنث غائب بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف۔ لن تبیع ہرگز نہیں بیچیں گے وہ دو عورتیں، زمانہ آئندہ میں صیغہ تثنیہ مؤنث غائب بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف۔ لن یبیعنا ہرگز نہیں بیچیں گی وہ سب عورتیں، زمانہ آئندہ میں صیغہ جمع مؤنث غائب بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف۔ لن تبیع ہرگز نہیں بیچے گا تو ایک مرد، صیغہ زمانہ آئندہ میں صیغہ واحد مذکر حاضر بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف۔ لن تبیع ہرگز نہیں بیچیں گے تم دو مرد، ہرگز نہیں بیچو گے تم دو مرد، ہرگز نہیں بیچیں گے آپ دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف۔ لن تبیعوا ہرگز نہیں بیچیں گے آپ سب مرد، زمانہ آئندہ میں صیغہ جمع مذکر حاضر بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف۔ لن تبیعی ہرگز نہیں بیچے گی تو ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث حاضر بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف۔ لن تبیع ہرگز نہیں بیچیں گی تم دو عورتیں، زمانہ آئندہ میں صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف۔ لن تبیعنا ہرگز نہیں بیچیں گی تم سب عورتیں، ہرگز نہیں بیچیں گی آپ سب عورتیں، زمانہ آئندہ میں صیغہ جمع مؤنث حاضر بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف۔ لن ابیع ہرگز نہیں بیچوں گا، ہرگز نہیں بیچوں گی، دونوں نا، زمانہ آئندہ میں صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم
بحث نفی تاکید بلندر فعل مستقبل معروف لن نبیع ہرگز نہیں بیچیں گے ہم دو مرد یا ہم دو عورتیں ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں زمانہ آئندہ میں صیغہ تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم بحث نفی تاکید بلندر فعل مستقبل معروف ہو گیا، گردان ہو گئی، ترجمہ ہو گیا۔ اب تعلیم، آپ کو میں پہلے بتایا تھا کہ مضارع معروف اور مضارع مجہول کی گردان تعلیل اچھے سے یاد کر لیجئے، یہی تعلیلات آگے بھی آئیں گی۔ اب اگر میں اتنا کہہ کے یہاں گزر جاؤں کہ جو تعلیل آپ نے یبیعو کی پڑھی ہے وہی تعلیل لن یبیع میں ہے تو میں گزر سکتا ہوں، اتنا کہہ کے بس اب آپ کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر بتا دوں تو آپ چھوٹی چھوٹی بچیوں پر میری مہربانی، سمجھ شریف میں بات آ رہی ہے، لیکن بتا رہا ہوں میں، آپ لوگ یاد کر کے مجھ پر مہربانی کیجئے گا، نہ اپنے آپ پر۔ اور بھائی آپ یاد کریں گے تو آپ کا بھلا ہوگا نا، یاد نہیں کریں گے تو آپ کے لیے پریشانی ہوگی، امتحان آپ کو دینا ہے، مجھے نہیں، میں تو پڑھا دیا بس۔ اسی لیے تو بہت لمبا لمبا سبق نہیں پڑھاتا ہوں کہ آپ کو یاد کرنا ہے، ہم کو کیا ہے، ہم تو پڑھا دیں گے۔ سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ ثانیہ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں اچھے سے یاد کر لیجئے گا۔ آئیے تعلیل بتا دیتا ہوں۔ لن یبیع، اصل میں لن یب یہ آ تھا، لن یضربا کے وزن پر، لن یضربا کے وزن پر کیا تھا؟ لن یبیع، یب یہ آ، یا متحرک اس کا ماقبل حرف صحیح ساکن، یا کی حرکت نقل کر کے با کو دے دیا، لن یبیع ہو گیا۔ جی آسان ہے نا؟ یبیعو میں بھی آپ نے یہی تعلیل پڑھی ہے، تو وہی تعلیل لن یبیع میں، لن یبیع، لن یب یہ آ تھا، یب یا با زبر یب یا زر ی، یب ی، عین الف زبر آ، لن یب یہ آ، یب یہ آ، تو یا کے نیچے زیر ہے تو یا متحرک ہے، اس سے پہلے با ہے، ماقبل پہلے کو کہتے ہیں، اس سے ماقبل یعنی با، اس سے پہلے با ہے اور با پر ہے جزم اور با حرف صحیح ساکن ہے، تو آپ کہیں گے یا متحرک اس کا ماقبل حرف صحیح ساکن، یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دیا یعنی با کو دے دیا، لن یبیع ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اس میں جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، یہاں دونوں میں دیکھیے آپ کہ یا موجود نہیں ہے، تو ان دو صیغوں میں یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا ہے، بقیہ 12 صیغوں میں یا موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پہ خالی یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دیں گے اور بس، ٹھیک ہے نا؟ اور نفی تاکید کا معاملہ آپ کو میں نے القول مصدر ہی میں پڑھا دیا ہے کہ لن 5 جگہ نصب کرتا ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، صیغہ واحد مؤنث غائب، صیغہ واحد مذکر حاضر، صیغہ واحد مذکر، 3 ہو گئے، صیغہ واحد متکلم جمع متکلم، ان 5 صیغوں میں وہ نصب کرتا ہے، 7 جگہ نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، 4 تثنیہ میں اور 4 تثنیہ ہو گیا اور 2 کیا کہتے ہیں کہ واحد مؤنث حاضر میں ہے نا، 7 جگہ نون اعرابی کو گرا دیتا ہے 4 تثنیہ میں، جیسے لن یبیع، لن یبیع آنے تھا گر گیا اور 4 تثنیہ ہو گئے، اور جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر کتنے ہو گئے؟ 6 اور ایک واحد مؤنث حاضر، یہاں بھی لیکن نون نہیں ہے، ایک واحد مؤنث حاضر، تو ان 7 جگہوں میں نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، اور 2 جگہ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں کچھ عمل نہیں کرتا ہے،
یہ ہوا لفظی عمل، 5 جگہ نصب کرتا ہے، 7 جگہ نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، 2 جگہ لفظ میں کوئی عمل نہیں کرتا ہے، اور معنوی عمل مضارع کو مستقبل منفی کے معنی میں خاص کر دیتا ہے۔ اسی لیے لن یبیع کا ترجمہ آپ یہ نہیں کریں گے ہرگز نہیں بیچتا ہے، ہرگز نہیں بیچے گا، بلکہ سیدھا کیا کریں گے، ہرگز نہیں بیچے گا۔ یہ لن آ کر کے مضارع کو مستقبل منفی کے معنی میں خاص کر دیا۔ سمجھ شریف میں بات آئی، چونکہ یہ سب میں پہلے بتا چکا ہوں القول مصدر کی گردانوں میں، اس لیے اس کو نہیں لوٹا رہا تھا، پھر بات میری زبان سے نکل گئی تو بتا دیا۔ بہرحال یاد کر لیجئے گا، لن یبیعنا اصل میں لن یبیعنا تھا، کیا تھا؟ لن یبیعنا، یا متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیا، یعنی یا کا زیر با کو دے دیا، اجتماع ساکنن ہوا، یا اور عین کے درمیان یا کو گرا دیا، ٹھیک ہے نا؟ اس کو آپ لکھ لیجئے گا تو ہو گیا۔ چلے نہیں دیکھو تب بتا ہی دیتا ہوں، یہ دیکھیے لن یبیعنا، لن یبیعنا کیا تھا اصل میں؟ یہ جمع مؤنث غائب ہے، اصل میں تھا لن یبیعنا، لن یبیعنا، یب یا با زبر یب، یا عین زر یہ، یبیعنا کس کے وزن پر؟ یضربنا کے وزن پر، یضرب یبیعنا، ٹھیک ہے نا؟ یا کیا دیکھیں اب لب یبیعنا تھا، یا کے نیچے تھا کسرہ، اب با تھا ساکن، یا متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیا، با کا کسرہ، یا کا کسرہ با کو دے دیا۔ چلیے اب یا ہو گیا خالی، یا پر کچھ حرکت رہی نہیں، عین پہلے سے مجزوم ہے، ساکن ہے، یہ بھی ساکن ہو گیا، تو اجتماع ساکنین ہوا، یا اور عین کے درمیان یا کو گرا دیا، تو کیا ہو گیا؟ یبیعنا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح لن تبیعنا میں بھی بات ختم کیجیے، آگے بڑھیے۔ نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجهول، لن یباع، لن یباع، لن یباع، لن تباع، لن تباع، لن یبعنا، لن تباع، لن تباع، لن تباع، لن تباعی، لن تباع، لن تبعنا، لن اباع، لن نباع۔ یہ ہے نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجهول۔ ترجمہ لن یباع، ہرگز نہیں بیچا جائے گا، ہرگز نہیں بیچا جائے گا، وہ ایک مرد زمانہ آئندہ میں، صیغہ واحد مذکر غائب، بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجهول۔ اسی طرح پورے میں آپ ترجمہ کر لیجئے گا، ٹھیک؟ آپ نے یباعو کی تعلیل پڑھی مضارع مجهول میں، یباعو کی جو تعلیل ہے سیم وہی تعلیل یہاں ہے جی۔ آپ نے مضارع مجهول یباعو کی جو تعلیل کی وہی تعلیل لن یباع میں۔ اب اگر وہاں آپ یاد کر چکے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو اشارہ کیا تھا کہ ان 2 گردانوں کی تعلیل اچھے سے یاد کر لیجئے، آگے کام آئے گی، تو اگر وہاں آپ یاد کر لی ہے تو یہاں دقت نہیں ہے، یاد کر لیجئے گا بس۔ چلو پھر بھی ایک بتا دیتا ہوں، لن یباع اصل میں تھا لن یبیع، لن یضربا کے وزن پر ہے نا، یہ ضربا یضربو سے نا، تو لن یباع کیا تھا؟ لن یبیع، لن، یہ دیکھ لیجئے، لن یبیع، یا متحرک، دیکھیے آپ، یا متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، یعنی یہاں پر زبر ہے اور با پر جزم ہے، ما قبل سمجھتے نا، اس سے پہلے حرف صحیح ساکن، با نہ تو حرف علت ہے نہ حمزہ، بلکہ وہ حرف صحیح ہے، اور ساکن یعنی جزم ہے، تو یا متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، یا کی حرکت نقل کر کے با کو دے دیا، ما قبل کو دے دیا، اب کیا ہو گیا؟ یبیعو۔ اب قاعدہ پائے گا، یا اصل میں متحرک تھا، اس کا ما قبل اب مفتوح ہوا، یا کو الف سے بدل دیا،
لن یباع ہو گیا. ٹھیک ہے، پورے گردان میں وہی تعلیل، یہی تعلیل، صرف جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں یا الف ہو کر گر گیا ہے، چونکہ یہاں پہ عین ساکن ہے نا، اور الف جب بنا دیا تو الف بھی ساکن، تو الف ساکن عین ساکن اجتماع ساکنین ہوا، الف اور عین کے درمیان الف کو گرا دیا، لن یبعنا ہو گیا. سمجھ شریف میں بات آئی؟ ہر جگہ پورے 12 صیغہ میں آپ دیکھیے یا کو الف سے بدلا گیا ہے، الف سلامت ہے لہذا وہاں الف گرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں یا کو الف سے بدلا گیا ہے، اب پھر ہمیں الف نظر نہیں آ رہا ہے، لہذا کہنا پڑے گا کہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف گر گیا ہے. ٹھیک، آگے بڑھیے. نفی جہت بلم در فعل مستقبل معروف، لن یبیع لن یبیع لن یبیعوا لن تبیع لن تبیع لن یبیعنا لن تبیع لن تبیع لن تبیعوا لن تبیعی لن تبیع لن تبیعنا لن ابیع لن نبیع. لن یبیع، لم یبیع، اب ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ یبیع کا ترجمہ آپ نے کیا تھا کہ بیچتا ہے یا بیچے گا، مگر اسی فعل مضارع پر لم کا دخول ہو گیا ہے. اب آپ ترجمہ کریں گے لم یبیع کا نہیں بیچا. کیا ترجمہ کریں گے؟ نہیں بیچا. کیوں؟ چونکہ لم کا لفظی عمل اور معنوی عمل میزان الصرف میں آپ نے پڑھا ہے کہ لم فعل مضارع میں 5 جگہ جزم کرتا ہے، 7 جگہ نون اعرابی کو گرا دیتا ہے اور 2 جگہ کچھ عمل نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اور معنوی عمل یہ کہ یہ مضارع مثبت کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، لہذا لم یفعل کا ترجمہ آپ نے وہی پڑھا ہے جو ما فعل کا ہے. تو اب یہاں لم یبیع ہے، تو اب لم یبیع کا ترجمہ آپ کہیں گے ما باع والا، نہیں بیچا. ٹھیک ہے، تو لم یبیع کا ترجمہ کیا کریں گے؟ نہیں بیچا. وہ ایک مرد زمانہ گزشتہ میں صیغہ واحد مذکر غائب بحث نفی جہت بلم در فعل مستقبل معروف، پورے گردان کا ترجمہ آپ اسی انداز میں کرتے چلے جائیے گا. تعلیل کیا ہوگی؟ لم یبیع اصل میں تھا لم یبیع. کیا تھا؟ لم یبیع. کس کے وزن پر؟ لم یضرب کے وزن پر. لم یضرب، لم یبیع. ٹھیک ہے، تعلیل کیا ہوگی؟ یہ دیکھیے حاشیہ 64 میں لم یبیع درس لم یبیع بود ہے نا محترمہ؟ یہ ضربہ یضربو کے باب سے ہے، تو اب یہ ہو جائے یبیع فعل مضارع ہے اور یضربو کی وزن پر ہے تو یبیع ہوگا. اب لم آ گیا تو آخر میں جزم ہو گیا لم یبیع لم یضرب. اب وزن میچ کھایا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس کو نہیں سمجھا آپ؟ لم یبیع اصل میں کیوں تھا؟ یہ اصل کیوں کہنا پڑتا ہے؟ کیونکہ یہ لم یضرب کے وزن پر ہے. اب لم یبیع لم یضرب میچ نہیں کھا رہا ہے، وزن برابر نہیں اتر رہا ہے، لہذا کہنا پڑے گا کہ یہاں یہ یا تھا جو حذف ہوا ہے، یعنی اصل میں لم یبیع تھا، اب یہ ہو گیا یضرب کے وزن پر. ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے کہتے اصل میں یہ تھا، اصل میں وہ تھا. پریشان نہیں ہوئیے گا کیونکہ وزن نہیں ہو رہا نا برابر. چلیے، تو اب لم یبیع تھا، تعلیل کیا ہوگی؟ یا متحرک ما قبلش حرف صحیح ساکن، حرکت یا نقل کردہ و ما قبل دادن. کہتے یا متحرک، یا کے نیچے زیر ہے نا بابو، تو یا متحرک
اس کا ماقبل حرف صحیح ساکن، یعنی اس سے پہلے با ہے وہ حرف صحیح ہے، چونکہ حرف علت بھی نہیں ہے حمزہ بھی نہیں ہے، حرف صحیح ہے، پلس اس پر جزم ہے، جزم کو ساکن کہتے ہیں، تو اس کا ماقبل یعنی اس سے پہلے جو با ہے وہ حرف صحیح ساکن ہے۔ حرکت یا کی حرکت نقل کردہ، نقل کر کے بماقبل دادن ماقبل کو دیے، تو یا کے نیچے جو زیر تھا وہ با کو دے دیے، ٹھیک ہے نا۔ اب عین ساکن تھا، اب یا پر بھی حرکت نہ رہی تو یا بھی ساکن ہو گیا، اجتماع ساکنین شد، دو ساکن کا اجتماع ہوا، آپ اسی کو ترجمہ کہتے ہیں اجتماع ساکنین ہوا، میان یا و عین، یا اور عین کے درمیان، یارا حذف کردن، یا کو حذف کر دیے، لم یبع شد، لم یبع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ شریف میں بات بیٹھ چکی ہوگی، تو اب اسی طرح آپ ہر کسی میں ترجمہ تعلیل کیجیے گا، لم یبیع، لم یب، یہ آ تھا، جو تعلیل یہاں وہی تعلیل یہاں، ٹھیک ہے۔ مگر یہاں چونکہ عین مجزوم تھا، ساکن تھا، اس لیے اجتماع ساکنین ہوا تھا، یہاں عین پر حرکت ہے تو اجتماع ساکنین نہیں ہوا ہے، اس لیے یہاں یا موجود ہے۔ یا دوسری بات یہ سمجھیے کہ جہاں یا موجود ہے وہاں گرانے کی، حذف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہاں حذف نہیں کیجیے گا، خالی حرکت نقل کر کے دے دیجیے گا، ٹھیک ہے نا۔ لم تبع واحد مذکر واحد مؤنث غائب، یہاں پہ یا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہاں بھی یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا ہے، ٹھیک۔ لم یبعنا، یہاں بھی دیکھیے آپ عین یا نہیں ہے تو یہاں بھی یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا ہے، جہاں پہ یا موجود ہے وہاں اجتماع ساکنین چونکہ نہیں ہوا ہے اسی لیے نہیں گرا ہے، اور جہاں گر گیا ہے وہاں اجتماع ساکنین ہوا ہے اسی لیے وہاں پہ گر گیا ہے، ٹھیک۔ آگے بڑھیے، نفی جہت بلم در فعل مستقبل مجہول، لم یبع، لم یباع، لم یباع، لم تبع، لم تباع، لم تبع، لم یبعنا، لم تبع، لم تباع، لم تباع، لم تباعی، لم تباع، لم تبعنا، لم ابع، لم نبع، لم یبع، نہیں بیچا گیا، ماضی منفی مجہول کا ترجمہ، نہیں بیچا گیا، وہ ایک مرد زمانے گزشتہ میں صیغہ واحد مذکر غائب، بعث نفی جہت بلم در فعل مستقبل مجہول۔ اب تعلیل کیسے ہوگی؟ آپ نے جو تعلیل مضارع مجہول میں کیا ہے، مضارع کیا کہتے ہیں، اس بات فعل مضارع مجہول میں کیا ہے وہی تعلیل یہاں بھی ہوگی، مگر وہاں الف موجود تھا اس لیے گرایا نہیں، یہاں پہ الف نہیں ہے تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا ہے۔ جی لیجیے، شاید بات ابھی مکمل نہیں سمجھا، یہ سمجھا ہی دیتا ہوں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو۔ لم یبع، یہ دیکھ لیجیے، لم کیا تھا، لم یبع، یبع نہیں ٹھیک تو تھا، لم یبع، یا پہ شیو بائیں، لم یبع کیا تھا اصل میں، لم یوب یا یوب یا، کیا کر دیے، لم یوب یا لم یوز رب، تو یا متحرک، یوب یا متحرک، ماقبل حرف صحیح ساکن، یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیا، یا پر جو زبر تھا وہ با کو دے دیا، ٹھیک ہے۔ اب یا پر حرکت نہیں رہی، مگر پہلے یا پر حرکت تھی، با ساکن تھا، اب با پر حرکت ہو گئی، یا ساکن ہو گیا، تو آپ کہیں گے یا اصل میں متحرک تھا، پہلے تھا نا، اب اس کا ماقبل مفتوح ہوا، اب ہوا، ٹھیک ہے نا، لہذا یا کو الف سے بدل دیا، یا متحرک اصل میں متحرک تھا، اس کا ماقبل اب مفتوح ہوا، اس یا کو الف سے بدل دیا، لم کیا ہو گیا، یوبا، اور اب عین بھی ساکن، الف بھی ساکن، اجتماع ساکنین ہوا،
الف اور عین کے درمیان الف کو گرا دیا تو کیا بچا؟ لم یبع. ٹھیک ہے نا؟ پورے گردان کو آپ اپنی کاپیوں میں لکھ کر کے سمجھیے گا. تو یہاں الف گر گیا ہے. اب یہاں دیکھیں لم یبع الف نہیں گرا ہے، خالی یا کو الف کر دیا بس، کیونکہ عین یہاں ساکن نہیں ہے اس لیے اجتماع ساکنین نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ پورے گردان کو بغور سمجھیے گا. جہاں الف موجود ہے وہاں صرف یا کو الف سے بدل دیا گیا ہے اور چھوڑ دیا اور جہاں الف موجود نہیں ہے وہاں اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھیے. تو لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف لا یبیعن لا یبیعان لا یبیعن لتبیعن لتبیعن لا یبیعنان لتبیعن لتبیعان لتبیعن لتبیعن لتبیعان لتبیعنان لابیعن لنبیعن. ٹھیک ہے، اب ترجمہ ضرور ضرور کرے، ضرور ضرور بیچے گا وہ ایک مرد زمانہ آئندہ میں صیغہ واحد مذکر غائب بحث لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف. پورے گردان میں آپ اسی طرح ترجمہ کیجیے گا، خالی صیغے بدلیں گے، ہے نا؟ اچھا، اب تعلیل کیا ہوگی؟ جو آپ نے تعلیل یبیعو کی وہی تعلیل یہاں ہوگی. جی وہاں کی تعلیل یاد ہے تو یہاں آسان ہے. لا یبیعن اصل میں تھا لا یبیعن، کیا تھا؟ لا یبیعن لا یضربن کے وزن پر. تو کیا کریں گے تعلیل کہ یا متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیا، لا یبیعن ہو گیا. یبیعو میں آپ نے یہی کیا تھا، یبیعو تھا یا متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیا، یبیعو ہو گیا. تو جو تعلیل آپ نے مضارع معروف میں پڑھی وہی تعلیل یہاں مستقبل معروف میں ہے. ٹھیک ہے، پورے میں. مگر دیکھیے گا جہاں پہ یا کیا کہتے ہیں کہ موجود نہیں ہے یا تو وہاں پہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرا ہے، مگر یہاں تو ہر جگہ موجود ہے ماشاءاللہ. لیبیعن یا کی اگر با کو دے دیے، لیبیعن یا کی اگر با کو دیے، سب جگہ ہے ماشاءاللہ. یہاں پہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے نہیں گرا ہے، لہذا خالی یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیے بس. ٹھیک ہے، کر لیں گے انشاءاللہ، کر لیں گے. اللہ پاک آسان فرمائے. آگے دیکھیے، لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل مجہول لا یباعن لا یباعن لا یباعن لتباعن لتباعن لا یباعنان لتباعن 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 لتباعنان لتباعن لتباعنان لأباعن لنباعن لأباعن لنباعن. اچھا لتبعنان. یہاں معروف میں بھی تو یہاں پہ یا گرا ہے. یہ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، یہاں پہ یا موجود نہیں ہے، یعنی لا یبیعنان اصل میں تھا لا یبیعنان میں کیا تھا؟ لا یبیعنان لا یضربنان کے وزن پر یا متحرک ما قبل حرف سے ساکن یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیا، اجتماع ساکنین ہوا یا اور عین کے درمیان یا کو گرا دیا. تو یعنی جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں یا موجود نہیں ہے تو وہ یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا ہے. ٹھیک ہے، بقیہ کہیں بھی نہیں گرا ہے. اچھا، اب یہاں یہ لیباعن اصلی میں کیا تھا؟ لیباعن ترجمہ کیا کریں گے؟ ضرور ضرور بیچا جائے گا، ضرور ضرور بیچا جائے گا وہ ایک مرد زمانہ آئندہ میں صیغہ واحد مذکر غائب بحث لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل مجہول. یہاں تعلیل کیا کریں گے؟ جو یباعو میں آپ نے تعلیل کی وہی تعلیل یہاں. کیسے؟
لیباعن، لیبیعن تھا، کیا تھا؟ لیبیعن، لیضربن کے وزن پر. تو یہاں تعلیل کیا ہوگی؟ یا متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیا. اب قاعدہ پایا گیا، یا اصل میں متحرک تھا، اس کا ما قبل اب مفتوح ہوا، یا کو الف سے بدل دیا، لیباعن ہو گیا. ٹھیک ہے، ہر جگہ وہی ہے، یا کو الف سے بدل دیں گے، لیکن جہاں الف موجود نہیں ہے تو وہاں سمجھیے گا کہ یہاں الف اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرا ہے. ٹھیک ہے نا؟ چلیے آگے دیکھیے. لیباعن، لیباعن، لتباعن، لتباعن، لیبعنان. یہاں پہ یا گر گیا، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، ان دونوں صیغوں میں یا الف ہو کر گر گیا ہے. لیبعنان اصل میں تھا لیبیعنان، یا متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیا. قاعدہ پایا گیا، یا اصل میں متحرک تھا، اس کا ما قبل مفتوح ہوا، یا کو الف سے بدل دیا، اجتماع ساکنین ہوا، الف اور عین کے درمیان الف کو گرا دیا. ٹھیک ہے نا؟ یہاں بھی الف کو گرا دیا جمع مؤنث حاضر میں. چلیے لام تاکید بانون خفیفہ در فعل مستقبل معروف. لا یبیعن، لا یبیعن، لتبیعن، 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 لابیعن، لنبیعن. ٹھیک ہے نا؟ آپ جانتے ہیں کہ یہاں تثنیہ کا صیغہ نہیں آتا ہے، جمع مؤنث غائب جمع مؤنث حاضر کا صیغہ نہیں آتا ہے، کیونکہ ان 6 صیغوں میں الف آتا ہے نون خفیفہ سے پہلے. جہاں بھی نون خفیفہ سے پہلے الف آتا ہے وہ صیغہ نون خفیفہ میں نہیں آتا ہے، کیونکہ نون بھی ساکن ہوتا ہے، الف بھی ساکن ہوتا ہے، تو اجتماع ساکنین ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ بات پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس لیے یہاں بہت تیزی میں بتا دیا. لیبیعن اصل میں تھا لیبیعن، لیبیعن تھا، یا متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیا، لیبیعن ہو گیا. ٹھیک ہے، ان سب صیغوں میں خالی یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیے ہیں بس. لام تاکید لیباعن، لیباعن، لتباعن، 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 لاباعن، لنباعن. لیباعن اصل میں لیبیعن تھا، یا متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیا. قاعدہ پایا گیا، یا اصل میں متحرک تھا، اس کا ما قبل مفتوح ہوا، یا کو الف سے بدل دیا. ٹھیک ہے نا؟ جو مضارع مجہول میں آپ پڑھے. ٹھیک. اچھا صیغہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ لیباعن یہ واحد مذکر غائب، لیباعن جمع مذکر غائب، لتباعن واحد مؤنث غائب، لتباعن یہ واحد مؤنث مذکر حاضر، لتباعن جمع مذکر حاضر، لتباعن واحد مؤنث حاضر، لاباعن واحد متکلم جمع متکلم. ٹھیک ہے؟ ترجمہ یاد کر لیں گے انشاءاللہ، اور تعلیل بھی آپ یاد اچھے سے کر لیں گے. چلیے آج کا سبق یہیں تک رہنے دیتے ہیں، پھر امر کا بیان جو آگے شروع کریں گے انشاءاللہ. دعا آخر میں یاد. اللہ حافظ، خدا حافظ.